ایک عمر بچے کی یہ ہوتی ہے، پھر وہ ذرا بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک امیدوں کی ایک امنگ ہوتی ہے۔ جب وہ چل نہیں پاتا تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ میں جلدی چلنے لگوں۔ جب وہ چلنے لگتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے میں دوڑنے لگوں۔ وہ کبھی اپنے باپ کے بازوؤں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میرا بازو اتنا مضبوط کب ہوگا۔ وہ اپنے بھائیوں کو سڑکوں پر، روڈوں پر بائک سائیکل چلاتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمنا جاگتی ہے میں جلدی سے بڑا ہو جاؤں، میں بھی یہی کام کروں۔ اس کے دماغ میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ایک شعور آتا ہے، جب وہ اسکول، مکتب، مدرسے کی طرف جاتا ہے تو اب اسے شعور آتا ہے کہ مجھے پڑھنا چاہیے۔ پھر اپنے کلاس میں کمپٹیشن کرتا ہے، گویا کہ کمپٹیشن ہمیشہ اس کے سامنے ہے۔ اب وہ اپنے کلاس میٹ بچوں سے کمپٹیشن کرتا ہے، نہیں پڑھ پایا، مارکیٹ میں اترا تو اپنے دوستوں سے کمپٹیشن کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 15 سال کا ہوتا ہے، علماء کرام سے تعلق ہوا تو نماز روزے کی فکر ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر کمائی کے میدان میں اترتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، لیکن اب بھی اتنی چیز نہیں۔ ایک دماغ میں بھوت سوار ہوتا ہے کہ 20-25 سال کا ہو جاؤں گا تو شادی کرنی ہے۔ شادی ہو گئی تو تصور اور بھوت ہے کہ میں اولاد والا ہو جاؤں۔ اولاد ہو جاتی ہے، اس عمر میں 35 سے 40 سال گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد 20 سال مشکل سے وہ ایک ذمہ دار شخص بن کر لوگوں کے درمیان میں آتا ہے۔ جب بچوں کی ذمہ داری اس کے سر پہ آتی ہے تب اسے کچھ احساس ہوتا ہے کہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بعد جناب عالی 50 کے بعد جیسے اس کی عمر کھسکتی ہے تو کبھی کہتا ہے میرا گھٹنا درد کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے میرے پجلیوں میں درد ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس بھاگ کر کہتا ہے میری آنکھ کمزور ہو گئی ہے، کبھی کہتا ہے سننے میں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے میرے بال جھڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پٹھوں میں درد شروع ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری یادداشت کمزور ہو گئی، کوئی کہتا ہے میں تھک جاتا ہوں، کوئی سانس پھولنے کی شکایت، کسی کے اندر بی پی ہے، کسی کے اندر ہائی بلڈ پریشر ہے، کسی کے اندر شوگر کا اثر ہے، کوئی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اٹیک آنے کے چانسز ہیں۔ اب یہ اس کی عمر کیا شروع ہوئی، آئے دن ایک ایک سی شکایتیں، ایک ایک شکایتیں، ایک ایک کی شکایتیں۔ کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں۔ اب اسے یاد آیا کہ اب تو مجھے مرنا ہے، اب روتا ہے، اب گاتا ہے، اب مسجد بھاگتا ہے، اب مولانا کے پاس جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اسے یاد آتی ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارا کام کیا تھا؟ آؤ، تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ کیا روزی کمانا اس کے لیے تم نے کبھی سوچا؟ ہم نے وہ آدمی روزی کمانے کے لیے کبھی بڈی پہ پیسے اٹھاتا ہے، کبھی سود پر پیسے اٹھاتا ہے، کبھی کسی کے سپاری کا جو ہے لوڈ اٹھا کر دبا کے غائب کر دیتا ہے، کبھی کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیتا ہے، کبھی کسی کے باغ میں 2-4 فٹ اندر باہر گھس جایا کرتا ہے، کبھی کسی کے پیسے دبا لیا کرتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ کمانے کے چکر میں کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا، امام صاحب کہتے ہیں نماز پڑھ لے، وہ کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ہے، مولانا یہاں سے وہاں جانے میں وہ جمعہ چھوڑ دے رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دے رہا ہے، روزے نہیں چپڑ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کس لیے؟ روزی کمانے کے لیے۔ کس لیے؟ اپنے بچے کی زندگی بنانے کے لیے۔ نماز چھوڑ رہا ہے اپنے بچے کی زندگی بنانے کے لیے، روزہ چھوڑ رہا ہے اپنے بچے کی زندگی بنانے کے لیے، سود پر پیسے اٹھا رہا ہے اپنے بچے کی زندگی بنانے کے لیے، ایک مکان تعمیر کرنے کے لیے۔ تمناؤں پہ گزرتا ہوا ایک انسان ایک دن موت کی دہلیز پہ پہنچتا ہے۔ سود کھا کر کے پلتا رہا تمناؤں میں، جوا کھیل کر پلتا رہا تمناؤں میں، ظلم اور بربریت کرتا رہا تمناؤں کی لالچ میں، اللہ کے گھر سے دور رہا، اپنے دنیا کی تمناؤں میں، قرآن پاک سے دور رہا، پیارے مصطفیٰ کی تعلیمات سے دور رہا، سید السادات کے نظریے سے وہ دور رہا ہے۔ آج موت اس کی دہلیز پہ دستک دے رہی ہے، لوگ کھڑے ہیں، ہر کوئی رو رہا ہے، ہائے جانے والا جا رہا ہے، مگر اے مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب جسم سے روح گزر نکلتی ہے، بچہ وہی جس کو بنانے کے لیے آپ نے نمازیں چھوڑی تھی، یہی وہ اولاد جس کے لیے آپ نے
सूद पर पैसे उठाए थे, यही वो औलाद जिसके लिए अजान सुनकर मस्जिद के बगल से तुम गुजर गए थे। जब नमाज जनाजा के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो रहा है, सामने हमारा तुम्हारा लाश तुम्हारी लाश है, बेटा सामने खड़ा है। आए अफसोस उसकी जिंदगी बनाने के लिए, ऐ मौलाना मैंने अपने बेटे को बीए करवा दिया है, बिजनेस उसका सेटअप करवा दिया है, एक मकान उसके लिए बना दिया है, मैं खुश हूं, अपने बेटे को मैंने सेट कर दिया है। अल्लाह अकबर। अरे नादान, तुमने जिस बेटे को सेट करने के लिए अपनी नमाजें छोड़ दी, तुमने जिस बेटे को सेट करने के लिए अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को टाल दिया, तुमने अपने बेटे को सेट करने के लिए तुमने कुरान कभी नहीं पढ़ा। आज जनाजा तेरा सामने खड़ा है, वही बेटा जनाजे के पीछे खड़ा है। पावर तो उसका इतना है कि इमाम साहब पूछते हैं बेटे जनाजा पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं। जब तक बेटा ना कहेगा इमाम साहब जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। पावर तो इतना है, मगर ए मुसलमानों, कभी आपने चेक किया अपने बच्चों को, कभी चेक किया अपनी बेटियों को कि ऐ मेरे बेटे तेरे लिए नमाजें छोड़ दी थी, तेरे लिए तिलावत कुरान छोड़ दिया था, शरीयत पर अमल छोड़ दिया था, जब मैं मर जाऊंगा क्या तू मेरी मग़फ़िरत की दुआ मुसल्ले पर खड़ा होकर इमाम के पीछे मेरी नमाज़े जनाजा में पढ़ सकता है? जरा बताओ मुझे। अगर मैं सवाल करूंगा तो आपको इंसल्ट महसूस होगी, आपको बेइज्जती लगेगी। मौलाना कैसा सवाल आप कर रहे हो? यही तो जमाना आ गया जनाबे आली, दीन के खिलाफ हम बदतमीजी करें, अगर हम टोक दे तो आपकी बेइज्जती हो जाती है। मैं पूछता हूं, ये बताओ ऐ भोला बाप, जिस बेटे के लिए तूने नमाजें छोड़ी, क्या वो बेटा तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ना जानता है?